بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے روحانی علاج بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو مدینہ کے لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہے۔ نمبر 1، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ اس دعا کا فائدہ قرآن کریم فرقان مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کی۔ نمبر 2، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو غم اور مشکلات میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑھتا ہو جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے سخت ترین مشکل وقت میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ۔ نمبر 3، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پر کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ نمبر 4، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں اور حاسدین کے مکر و فریب میں پھنسا ہوا ہو اور دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک فرد نے پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے موتی جو انہوں نے مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو ان سے علمی استفادہ حاصل کرنے آئے تھے انہوں نے ان کو دیے۔ تو پیارے ناظرین، آپ بھی ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے، ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ جب بھی آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، کسی حاسدین کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہوں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، غم کے مشکلات ہوں، تو پیارے ناظرین آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کیجئے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے۔ تو آپ بھی قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے، اس کی ضرور تلاوت کیجئے۔ پیارے ناظرین، یہ جو اعمال ہیں یہ تبھی کارگر ثابت ہوتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کے معاملات میں حلال اور حرام کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، صوم و صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔